أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين وصلى الله على محمد وآله الطيبين الطاهرين عليهم الصلاة والسلام ولعنة الله على أعدائهم أجمعين من آن إلى قيام يوم الدين. أما بعد فقد قال الله تعالى في كتابه المجيد. بسم الله الرحمن الرحيم. يا أيها الذين آمنوا اجتنبوا كثيرا من الظن إن بعض الظن إثم ولا تجسسوا ولا يغتب بعضكم بعض أيحب أحدكم أن يأكل لحم أخيه ميتا فكرهتموه واتقوا الله إن الله تواب رحيم. صدق اللہ العلی العظیم. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. عزیزان محترم، برادران ایمانی اور فلائی، موضوع گفتگو اخلاق ہے کہ جس کے متعلق پہلے جلسے میں بیان ہوا کہ اخلاق کا مطلب کیا ہے اور اس کی ضرورت کیوں ہے اور اس کے اوصاف کیا ہیں. عزیزو، آج کے جلسے میں ایک اہم چیز کو آپ کی خدمت میں بیان کرنا چاہتا ہوں. وہ یہ ہے کہ جو معاشرے میں بہت زیادہ رائج ہو چکی ہے، معاشرے میں بہت زیادہ عروج پہ پہنچ چکی ہے، معاشرے میں بہت زیادہ اسے ہلکا اور نارمل سمجھا جا رہا ہے، کہ جس کی طرف ہم متوجہ نہیں ہیں، وہ ہے غیبت. عزیزو، زبان ایک ایسی چیز ہے جو دل کا ترجمان ہوتی ہے. زبان انسان کی حقیقت کو، اس کے مقاصد کو، اس کے رازوں کو بیان کر دیتی ہے. یہی زبان کہ جس کے ذریعے سے ہم آج لاکھوں اور کروڑوں گناہوں میں مبتلا ہیں، بڑے سے بڑے گناہوں میں مبتلا ہیں. ہم اس کی طرف متوجہ نہیں ہیں، نہ اس کے عذاب سے، نہ اس کے نقصانات سے. لہٰذا غیبت کا مطلب کیا ہے اور انسان غیبت کیوں کرتا ہے اور اس کا عذاب اور نقصان کیا ہے، ان مطالب کو جاننے کی کوشش کرتے ہیں. عزیزو، غیبت یعنی کسی بندے مومن وہ ہوتا ہے جو خدا، رسول اور اہل بیت کی اطاعت کرتا ہو، ان پہ ایمان رکھتا ہو، ان کی فرما برداری کرتا ہو. یعنی ایسے بندے کی ایک دوسرا بندہ جو خود بھی ایمان رکھتا ہے خدا، رسول، اہل بیت پر اور ان کی محبت کو رکھتا ہے، اس کی غیبت کر رہا ہوتا ہے. افسوس کی بات نہیں ہے کہ جو اوصاف خود رکھتا ہے وہی اوصاف سامنے والا رکھتا ہے، پھر بھی یہ بندہ اس کی غیبت کر رہا ہوتا ہے. غیبت کا مطلب کیا ہے؟ دیکھیں، غیبت کا مطلب یہ ہے کہ سامنے والے بندے مومن کے عیوب کو، کمزوریوں کو بیان کیا جائے. مقصد کیا ہے؟ تاکہ اسے تکلیف ہو اور اسے پریشانی ہو، تاکہ وہ معاشرے میں ذلیل اور رسوا ہو. غیبت کا مطلب یہ ہے کہ سامنے والے کے متعلق کبھی قد و قامت کے متعلق، کبھی اس کے جسم و جسمانیت کے مطابق، کبھی اس کے رشتہ داروں کے متعلق، کبھی اس کے متعلقین کے متعلق، یعنی اس کے بیوی بچوں اور اولاد کے متعلق اس کے عیوب کو ظاہر کرتا ہے، تاکہ وہ معاشرے میں، مومنین میں، وطن میں، شہر میں، ملک میں ذلیل اور رسوا ہو. انسان اسی زبان کے ذریعے سے اتنے زیادہ گناہوں میں مبتلا ہے کہ کبھی جھوٹ بولتا ہے، کبھی الزام لگاتا ہے، کبھی تہمتیں لگاتا ہے، کبھی غیبت کرتا ہے، کبھی ناحق اعتراض کرتا ہے، کبھی باطل کا دفاع کر رہا ہوتا ہے، تو کبھی غلیظ اور نجس چیزوں کی تعریف کر رہا ہوتا ہے. یہ زبان کہ جس کے ذریعے سے آج ہم بڑے سے بڑے گناہوں میں مبتلا ہیں اور اس کی اصلاح اور تربیت کی طرف متوجہ ہی نہیں ہے. لہٰذا اس کی اصلاح آپ کے لیے واضح اور روشن ہو جائے گی جب ہم یہ مان لیں کہ ہم اس کے ذریعے سے بڑے سے بڑے گناہوں میں مبتلا ہو چکے ہیں. لہٰذا اسے اصلاح اور تربیت کی ضرورت ہے. عزیزو، غیبت کا مطلب اور معنی واضح ہے، اور غیبت انسان کرتا کیوں ہے یہ جاننا بہت ضروری ہے. دیکھیں، انسان بندے مومن جب کسی بندے مومن کی غیبت کر رہا ہوتا ہے، نہ جسے کسی زمانے کا خوف ہے، نہ کسی مکان کا خوف ہے، جہاں بھی جب بھی موقع ملتا ہے بندے مومن کی غیبت کرنا شروع کر دیتا ہے. اس کی غیبت کہ جس کے دل میں خدا و رسول اہل بیت کی محبت ہے، اس کے عیوب کو بیان کرنا شروع کر دیتا ہے کہ جو اہل بیت، خدا رسول کی محبت رکھتا ہے، جو خدا رسول اہل بیت کی اطاعت کرتا ہے، ان کی فرما برداری کرتا ہے، جو ایمان رکھتا ہے خدا و رسول پر، اس کی غیبت کرتا ہے. دیکھیے، وجہ بہت ساری ہیں، جن میں سے چند وجوہات ہم آپ کی خدمت میں بیان کر رہے ہیں کہ آخر ایک بندے مومن دوسرے بندے مومن کی غیبت کیوں کر رہا ہوتا ہے. پہلی وجہ یہ ہے کہ انسان بغض اور کینے اور انتقام کی آگ میں انسان کی غیبت کرتا ہے، اس لیے کہ اس کے دل میں جو سامنے والے کے متعلق ایک آگ سی بھڑک رہی ہوتی ہے، اسے خاموش اور ختم کرنے کا کوئی ذریعہ نہیں ہوتا ہے سوائے اس کے کہ وہ بیچارہ سامنے والے کے عیوب کو، کمزوریوں کو بیان کرے، تاکہ یہ معاشرے میں ذلیل اور رسوا ہو سکے، تاکہ اسے تکلیف پہنچے. ثانیاً، حسد. انسان سامنے والے سے حسد کرتا ہے، اس کے
متعلق وہ کبھی عہدہ منصب کے وجہ سے ہو سکتا ہے، کبھی مال و دولت کی وجہ سے ہو سکتا ہے، کبھی علم و عمل کی وجہ سے ہو سکتا ہے، کبھی عزت معاشرے میں جو اسے ملتی ہے، جو اسے مقام ملتا ہے اس کی وجہ سے ہو سکتا ہے، کیونکہ یہ چاہتا ہے کہ سامنے والے کو جو عزت آبرو ملی ہے، جو مقام و منصب رکھتا ہے، مال و دولت رکھتا ہے، اس کا زوال ہو جائے، وہ ختم ہو جائے۔ لیکن جب وہ ختم نہیں ہوتی ہیں تو یہ بیچارہ پھر اس کی غیبت کرنا شروع کر دیتا ہے، تاکہ جو اس کی عزت ہے، تاکہ جو عزت مال و دولت ہے، جو منصب و عہدہ ہے، اس کے ہونے کے باوجود وہ معاشرے میں ذلیل اور رسوا ہو جائے۔ تیسری وجہ یہ ہے کہ جب انسان کسی دوسرے انسان کی غیبت کر رہا ہوتا ہے تو وہ در حقیقت اپنے عیوب کو، کہ جو بہت بڑے ہیں، جو اپنے گناہ جو بہت بڑے ہیں، جو اپنی کمزوری جو بہت بڑی ہے، انہیں ہلکا معاشرے کے سامنے اور معمولی پیش کرنا چاہتا ہے، تاکہ سامنے والے کے عیوب کو بڑھا چڑھا کر اور اس کے گناہوں کو عظیم بنا کر معاشرے والوں کے سامنے پیش کیا جائے، تاکہ اس کے خود کے عیوب اور اس کی کمزوریاں پوشیدہ ہو جائیں۔ لہٰذا یہ وجوہات وہ ہیں کہ جو غیبت کرنے کی وجہ بنتی ہے۔ ہم سب ان وجوہات سے بچنے کی کوشش کریں اور خداوند متعال سے دعا کریں کہ خداوند متعال ان وجوہات کو ہمارے دلوں سے اور ہمارے فکر سے، ہماری عقل سے دور کر دے اور ہمیں اسے گناہ عظیم اور قبیح عمل سے بچا لے کہ جو انسانی عمل نہیں کو۔ عزیزو، اب اس کے نقصانات اور اس کے عذاب کو جاننے کی کوشش کرتے ہیں۔ دیکھیے، پہلا عذاب اور نقصان یہ ہے کہ انسان اپنے مردہ بھائی کے گوشت کو کھانے کے لیے آمادہ ہے، جو کہ ایک انسانی عمل نہیں ہے بلکہ درندوں کا اور جانوروں کا عمل ہے۔ یقیناً یہ عذاب ہے جو انسان اپنے مردہ بھائی کے گوشت کو کھانے کے لیے تیار ہے، جو آیہ کریمہ میں بیان ہوا ہے، اور جس کی طرف رسول خدا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے بھی روایتوں میں بیان کیا کہ مسلمان کا خون، اس کا مال اور عزت، اس کی حفاظت کرنا ضروری ہے، حرام ہے مومن کے لیے اس کا خون، عزت، آبرو۔ ثانیاً اس کا عذاب اور نقصان یہ ہے کہ یہ عمل ایسا قبیح عمل ہے، ایسا گناہ کبیرہ ہے جو خود ایک گناہ کبیرہ سے بالاتر ہے اور بدتر ہے، جس کی طرف روایتوں میں ملا کہ جیسا کہ روایت میں ہے کہ ان الغیبۃ اشد من الزنا وان الرجل یزنی ویتوب اللہ علیہ وان صاحب الغیبۃ لا یغفر له حتی یغفر له صاحبها۔ غیبت زنا سے بدتر ہے، اس لیے کہ زنا کرنے والا جب بارگاہ الہی میں توبہ کو طلب کرتا ہے، مغفرت طلب کرتا ہے تو اللہ اسے معاف کر دیتا ہے، لیکن غیبت کرنے والے کو اللہ معاف نہیں کرتا ہے، یہاں تک کہ جب تک غیبت جس بندے کی گئی ہے، جس مومن کی گئی ہے، وہ مومن معاف نہ کر دے۔ عزیزوں، کیا متوجہ ہونے کی ضرورت نہیں ہے، کیا غور و فکر کی ضرورت نہیں ہے کہ غیبت کو زنا سے بدتر کہا جا رہا ہے؟ زنا خود ایک عمل قبیح ہے، زنا خود ایک گناہ کبیرہ ہے، لیکن اللہ کہہ رہا ہے غیبت اس سے بھی بدتر ہے۔ کیا مطلب؟ مطلب یہ ہے کہ اللہ زنا کرنے والے کو معاف کر دیتا ہے لیکن غیبت کرنے والے کو معاف نہیں کرتا ہے، مگر یہ کہ جس بندے کی غیبت کی گئی ہے وہ معاف کر دے۔ یعنی سوچئے کہ غیبت کتنا بڑا گناہ کبیرہ ہے جو زنا سے بھی بدتر ہے۔ اس کا عذاب ایسا ہے کہ جسے اللہ معاف کرے گا نہیں، مگر یہ کہ جس کی غیبت کی گئی ہے وہ معاف کر دے۔ تیسرا عذاب اور نقصان یہ ہے کہ جو بندہ غیبت کرتا ہے، روایتوں میں ملا ہے کہ اس کا نیک عمل، اس کا خیر عمل بھی بارگاہ الہی تک نہیں پہنچتا ہے، بلکہ بعض فرشتے اللہ نے مقرر کر رکھے ہیں جو اس کے نیک عمل کو، خیر عمل کو بارگاہ الہی تک پہنچنے نہیں دیتے۔ اللہ نے انہیں حکم دیا ہے کہ غیبت کرنے والے کے عمل خیر کو بھی، نیک عمل کو بھی ہماری بارگاہ تک پہنچنے نہ دیا۔ چوتھی عذاب اور نقصان یہ ہے کہ عمل تو انسان کا تب پہنچے گا جب اس کا عمل باقی رہے، جب اس کی نیکی باقی رہے۔ کیا مطلب؟ مطلب یہ ہے کہ غیبت کرنے والے کا عمل، جو اس نے خیر کیے ہیں، جو اس نے نیکیاں کری ہیں، وہ بچتی ہی نہیں ہے، وہ اللہ تک کیسے پہنچے گی؟ کیوں نہیں بچتی؟ روایت میں بیان ہوا ہے، ان الغیبۃ حرام علی کل مسلم وان الغیبۃ لتأکل الحسنات کما تأکل النار الحطب۔ غیبت ایک ایسی چیز ہے جو انسان کے اعمالوں کو کھا جاتی ہے، جو انسان کے اعمالوں کو ختم کر دیتی ہے، اسی طرح جیسے آگ لکڑی کو ختم کر دیتی ہے۔ عزیزو،
جب عمل غیبت کرنے والے کا بچتا ہی نہیں ہے، باقی ہی نہیں رہتا ہے، تو وہ بارگاہ الہی تک کیسے پہنچے گا؟ لہٰذا ایسے شدید اور قوی اور گناہ کبیرہ کی طرف ہمیں متوجہ ہونے کی ضرورت ہے۔ خداوند آئیے بارگاہ رب العزت میں دعا کرتے ہیں کہ جس نے دعا کرنے کا حکم دیا ہے کہ دعا کرو، ہم تمہاری دعاؤں کو قبول کرنے والے ہیں۔ پروردگارہ تیری بارگاہ میں دعا ہے کہ پروردگار تو اس عمل قبیح سے، اس گناہ کبیرہ سے ہمیں بچنے کی توفیق عطا فرمائے۔ پروردگارہ ہمیں اپنی اور اپنے رسول اور اہل بیت علیہ الصلاۃ والسلام کی اطاعت اور فرما برداری حقیقی معنوں میں کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ پروردگارہ ہماری دعاؤں کی دعا یہی ہے، ہماری مشکلات کا حل آخر یہی ہے کہ ہمارے امام زمانہ عجل اللہ تعالیٰ فرجہ شریف کے ظہور میں تعجیل فرمائے اور ہم سب کو حضرت کے خادمین میں شمار فرمائے۔ والحمد للہ رب العالمین۔